اسلامی تاریخ میں ایک ایسا واقعہ بھی ہے جس نے پوری امت کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ واقعہ ہے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ اور پہلے امام حضرت علی ابن ابی طالب الاسلام کی شہادت کا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ شخص کون تھا جس نے یہ حملہ کیا؟ اس شخص کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم۔ اس کا پورا نام تھا عبد الرحمن بن عمرو بن ملجم المرادی۔ اس کے والد کا نام عمرو بن ملجم تھا، جو یمن کے مشہور عرب قبیلے مراد سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ قبیلہ بڑے عرب قبیلے مزہج کی ایک شاخ سمجھا جاتا تھا اور عرب کے جنوبی علاقے یمن میں آباد تھا۔ بعد میں عبد الرحمن بن ملجم عراق کے شہر کوفہ میں آ کر رہنے لگا، جو اس وقت اسلامی خلافت کا ایک اہم فوجی اور علمی مرکز تھا۔ ابتدائی زندگی میں ابن ملجم کو ایک عبادت گزار شخص سمجھا جاتا تھا۔ وہ قرآن پڑھنے اور سیکھنے میں دلچسپی رکھتا تھا اور بعض روایات کے مطابق قرآن کی تعلیم بھی دیتا تھا۔ اسی وجہ سے لوگ اسے ایک قاری اور دیندار انسان کے طور پر جانتے تھے۔ لیکن بعد میں حالات نے اسے ایک ایسے راستے پر ڈال دیا جس نے اسلامی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ جب مسلمانوں کے درمیان جنگیں شروع ہوئیں تو ابن ملجم امیر المؤمنین امام علی کی فوج میں شامل ہو گیا اور ان کے ساتھ جنگ میں شریک ہوا۔ اس جنگ کی اصل وجہ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد پیدا ہونے والا اختلاف تھا۔ شام کے گورنر معاویہ اول کا مطالبہ تھا کہ پہلے حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دی جائے، جبکہ خلافت سنبھالنے کے بعد امام علی ابن ابی طالب پہلے اسلامی ریاست میں امن قائم کرنا چاہتے تھے۔ اسی اختلاف کی وجہ سے دونوں لشکر صفین کے مقام پر آمنے سامنے آ گئے۔ جب جنگ کئی دنوں تک جاری رہی اور بہت سے مسلمان شہید ہو گئے تو آخر کار جنگ روکنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ طے ہوا کہ دونوں طرف سے نمائندے مقرر کیے جائیں گے جو اس مسئلے کا فیصلہ کریں گے۔ اس طریقے کو ثالثی کہا جاتا ہے۔ لیکن امام علی کے لشکر کے کچھ لوگ اس فیصلے سے سخت ناراض ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا، فیصلہ صرف اللہ کا ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے وہ لشکر سے الگ ہو گئے اور بعد میں یہی لوگ خارجی کے نام سے مشہور ہوئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ گروپ مزید سخت موقف اختیار کرنے لگا اور اسلامی ریاست کے خلاف بغاوت کرنے لگا۔ خوارج نے عراق کے ایک علاقے نہروان میں جمع ہونا شروع کر دیا اور ریاست کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔ جب یہ خبر امام علی تک پہنچی تو انہوں نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ نہروان کا رخ کیا۔ امام علی نے جنگ شروع کرنے سے پہلے خوارج کو سمجھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے پیغام بھیجا کہ اگر وہ ہتھیار ڈال دیں اور بغاوت چھوڑ دیں تو ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ اس پیغام کے بعد خوارج کے کچھ لوگ واپس چلے گئے، لیکن بہت سے لوگ جنگ پر اصرار کرتے رہے۔ آخر کار نہروان کے مقام پر جنگ شروع ہو گئی۔ یہ جنگ تاریخ میں بیٹل آف نہراون کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس جنگ میں خوارج کو شکست ہوئی اور ان کے بہت سے لوگ مارے گئے۔ اسی جنگ میں خوارج کے بہت سے خاندانوں کے لوگ مارے گئے۔ روایات کے مطابق کوفہ کی ایک عورت قطام کے باپ اور بھائی بھی اسی جنگ میں مارے گئے تھے۔ اسی واقعے نے بعد میں ایک ایسا سلسلہ شروع کیا جس نے اسلامی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ جنگ نہروان کے بعد خوارج کے بہت سے لوگ مکہ آ گئے۔ روایات کے مطابق ان میں عبد الرحمن ابن ملجم بھی شامل تھا۔ مکہ میں یہ لوگ اکثر جمع ہوتے، آپس میں مشورے کرتے اور نہروان میں مارے جانے والے اپنے ساتھیوں کو یاد کر کے گریہ وزاری کرتے۔ ایک دن گفتگو کے دوران ان میں سے ایک شخص نے کہا، علی اور معاویہ نے اس امت کے معاملات کو خراب کر دیا ہے۔ اگر ان دونوں کو قتل کر دیا جائے تو امت اس مصیبت سے نجات پا سکتی ہے۔ اسی دوران ایک اور شخص نے کہا، خدا کی قسم، عمرو بن عاص بھی ان سے کم نہیں، بلکہ فتنہ کی جڑ وہی ہے۔ آخر کار اس مجلس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ تینوں شخصیات کو قتل کیا جائے۔ علی ابن ابی طالب معاویہ، اول عمرو
ابن اللہ سے یہ طے ہوا کہ عبد الرحمن بن ملجم علی کو قتل کرے گا، برکش بن عبداللہ معاویہ کو قتل کرے گا، اور ایک شخص عمرو بن عاص کو قتل کرنے کی ذمہ داری لے گا۔ اس خفیہ مجلس میں یہ بھی طے پایا کہ تینوں افراد کو ایک ہی دن اور ایک ہی وقت قتل کیا جائے گا۔ یہ تاریخ مقرر کی گئی، انیس رمضان۔ یہ فیصلہ ہوا کہ فجر کی نماز کے وقت جب یہ تینوں اپنی اپنی مسجد میں آئیں گے تو اسی وقت حملہ کیا جائے گا۔ معاہدہ ہونے کے بعد تینوں افراد اپنے اپنے راستے روانہ ہو گئے۔ ایک شام کی طرف چلا گیا تاکہ معاویہ تک پہنچ سکے، دوسرا مصر کی طرف روانہ ہوا تاکہ عمرو بن عاص کو قتل کر سکے، اور عبد الرحمن بن ملجم کوفہ کی طرف روانہ ہوا جہاں امام علی موجود تھے۔ ان تینوں افراد نے اپنی اپنی تلواریں زہر میں بجھا لیں۔ انہوں نے اپنے اس منصوبے کو مکمل راز میں رکھا اور اس دن کا انتظار کرنے لگے جس دن ان کا منصوبہ پورا ہونا تھا۔ شام اور مصر جانے والے قاتل اپنے ارادے میں ناکام رہے، جبکہ عبد الرحمن ابن ملجم کوفہ پہنچ گیا اور وہ اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ عبد الرحمن ابن ملجم حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے کوفہ پہنچا اور بنی کندہ کے محلے میں جہاں خوارج رہتے تھے ان کے ساتھ رہنے لگا، لیکن ابن ملجم اپنے اصل مقصد کو ان خوارج سے بھی چھپاتا رہا تاکہ راز فاش نہ ہو۔ جب ابن ملجم اپنے ایک ساتھی سے ملاقات کے لیے گیا تو اس کی نظر کتام بنت تیمیہ پر پڑی۔ یہ عورت انتہا درجے کی حسین و جمیل تھی، اور اس کے باپ اور بھائی جو خوارج میں شامل تھے جنگ نہروان میں مارے گئے تھے، اس لیے کتام کے دل میں حضرت علی کے لیے شدید دشمنی تھی۔ جب ابن ملجم نے کتام بنت تیمیہ سے شادی کی خواہش ظاہر کی تو کتام نے کہا، میں تم سے شادی کر سکتی ہوں، لیکن میرے حق کے مہر کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط 3000 درہم، دوسری شرط ایک کنیز اور ایک غلام، اور تیسری شرط یہ تھی کہ تم علی ابن ابی طالب کو قتل کرو۔ یہ سن کر ابن ملجم حیران رہ گیا اور کہنے لگا، جو کچھ تم نے مانگا ہے وہ سب ممکن ہے، لیکن علی ابن ابی طالب کا قتل میرے لیے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جب علی مصروف ہوں اور تم سے غافل ہوں تو اچانک تلوار کا وار کر دینا، اور اس کام میں میرے قبیلے کے کچھ لوگ بھی تمہاری مدد کریں گے۔ 661 عیسوی کی ایک صبح انیس رمضان کو جب امام علی ابن ابی طالب مسجد کوفہ میں فجر کی نماز پڑھانے آئے تو ابن ملجم نے زہر الوداع تلوار سے ان پر حملہ کر دیا۔ یہ زخم بہت گہرا تھا۔ 2 دن بعد امام علی شہید ہو گئے۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ کے سب سے دردناک واقعات میں سے ایک تھا۔ بعد میں حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے حسن ابن علی نے حکم دیا کہ قاتل کو قصاص میں سزا دی جائے، چنانچہ ابن ملجم کو گرفتار کر کے سزا دی گئی۔ اس واقعے کے بعد تاریخ نے ایک بہت بڑا سبق دیا۔ طاقت، اقتدار اور اختلافات کے باوجود انسان کو ہمیشہ انصاف، صبر اور حق کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ عدل، شجاعت اور سچائی ہی اصل کامیابی ہے، اور یہی وہ اوصاف ہیں جو ایک معاشرے کو مضبوط بناتے ہیں۔ اگر آپ کو اسلامی تاریخ کے ایسے واقعات جاننا پسند ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ تاب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور تاریخی واقعے کے ساتھ۔